غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ناظرین، بعض پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے کرتے ہوئے بڑی تکلیف اور بڑے دکھ کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے، دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے کو چاہتا ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ پروگرام کی شروعات جو ہے یہ میں 2 تصویروں سے کروں گا۔ یہ جو تصویر اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر پہلے بھی میں اپنے پروگرام کی زینت بنا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ یہ دوسری تصویر آپ لوگ دیکھیں، یہ کشمور کنکوٹ کے وہ ایس ایچ او گل محمد مہر ہے جو کہ اغوا کیے جا چکے تھے ڈرامائی اور پراسرار، اور بعد میں وہ بازیاب بھی کروا دیے گئے۔ اب ان دونوں تصویروں کا آپس میں کیا کنیکشن بنتا ہے؟ دونوں کا بہت ہی گہرا آپس میں تعلق ہے۔ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں یہ دونوں تصویریں۔ ایک تصویر 1 ہفتہ 7-8 دن پرانی ہے، عید کے فوری بعد کی ہے، عید کے دنوں کی ہے، اور دوسری جو ہے یہ 24 گھنٹے پرانی ہے۔ پہلی تصویر جب میں نے اپنے پروگرام میں اسے دکھایا تھا عید والے دنوں میں، تو اس وقت میں نے آئی جی سندھ پر بہت بھرپور انداز میں تنقید کی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر اور اس میں جس انداز سے وہ ایک قبائلی سردار کے آگے جو کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے بالکل درباریوں کی مانند، تو میں نے برملا یہ کہہ دیا تھا کہ حالات نے سندھ پولیس کے آئی جی کو درباری بنا دیا۔ لیکن اس وقت مجھے اس تصویر کا صرف ظاہر کا پتہ تھا، باطن کا علم نہیں تھا۔ اگر مجھے اس وقت اس کے باطن کا علم ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ تلخ قسم کے جملے جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کے شان میں کہنے سے جو ہے میں نہیں کتراتا گھبراتا، بلکہ میں کہہ دیتا۔ لیکن اس وقت مجھ پر تمام تر حقیقت جو ہے وہ عیاں نہیں ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے خود سکھر کے پولیس افسروں سے حاصل کردہ معلومات کے نتیجے میں جو رپورٹ بھجوائی ہے، وہ رپورٹ بہت ہی چونکا دینے والی ہے۔ یقین نہیں آ رہا کہ سندھ پولیس میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ جو تصویر تھی پہلی والی جس میں آئی جی معذرت کے ساتھ درباری بن کر کڑے ہیں، بالکل ایسا جیسا کہ خدا نخواستہ بارگاہ الہی میں کڑے ہیں، نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں، یا کہ انہوں نے نیت باندھ کر نماز شروع کر دیے۔ بالکل وہی انداز ہے ایک قبائلی سردار کے آمد پر ان کے استقبال کے لیے وہ اس طریقے سے کھڑے ہیں، وہ بھی نگاہیں نیچے کیے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ نگاہیں نیچے کیے ہوئے سر جھکائے بیٹھے ہیں، یہی تو ہیں جو میرا دل چرائے بیٹھے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ دل کا نہیں ہے، یہاں معاملہ جو ہے وہ نوکری کا ہے، پوسٹنگ کا ہے، عزت و آبرو کا نہیں۔ یعنی کہ میں نے اس لیے درباری کہا تھا کہ بحیثیت آئی جی، یہ آئی جی ہوتے ہوئے سندھ پولیس کے غلام نبی میمن کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ پوری 1,76,000 فورس کو انہوں نے ایک معمولی وڈیرے، ایک معمولی ایم پی اے، ایک معمولی قبائلی سردار کے آگے لٹا دیا، جھکا دیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کی جگہ اگر اے ڈی خواجہ ہوتے، ان کی جگہ مشتاق مہر ہوتے، ان کی جگہ کوئی اور آئی جی ہوتا، کبھی بھی اس قسم کی غلطی نہیں کرتا جس قسم کی غلطی جو ہے خود قابل احترام غلام نبی میمن سے سرزد ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خود وہاں عید والے روز گئے تھے یا کہ انہیں بلوایا گیا تھا؟ جو رپورٹ بھجوائی ہمارے نمائندہ ہمراز رائی نے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ باضابطہ ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ آئی جی کو وہاں بلوایا گیا تھا۔ گرچہ پولیس کے ذرائع اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، وہ انہیں ڈھانپ رہے ہیں، انہیں چھپا رہے ہیں، انہیں کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں سرکمسٹانس کے ذریعے جو ہے وہ واقعاتی شہادتوں کے ذریعے سے جو ہے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو سردار ہیں جس کی اس وقت آپ لوگ تصویر دیکھ چکے ہیں، سفید کپڑوں میں جو ہیں، اور جن کے آگے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن درباری بن کر کھڑے ہیں،
نگاہیں نیچے کی. یہ ہے شبیر احمد خان بجرانی، جو کہ ایم پی اے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، کشمور سے ان کا تعلق ہے، اور یہ تھانہ جو ہے وہاں کے رہائشی ہے، کرمپور تھانہ. ناظرین اسے بھی ذہن نشی کر لیں، ذہن میں یاد کر لیں، کیونکہ اس تھانے سے بہت سارے مقدمات خطرناک قسم کے وہ وابستہ ہیں جو کہ دبا دیے گئے ہیں. اس پر آگے چل کر پروگرام میں بات کروں گا. کہا یہ جاتا ہے کہ اس شبیر احمد خان بجرانی کے جو ہے، سوری نام میں غلط نہ لے لوں اس کا، بجرانی کے جو ہے وہ دشمنی یا ان کی مخالفت جو ہے، وہ عداوت ایک عرصہ دراز سے سردار تیغو خان تیغانی سے جو ہے وہ چلی آ رہی. دونوں قبائل نے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ 8-8 10-10 بندے جو ہے وہ لڑکا دیے ہیں. تو دشمنی اپنی جگہ پر چل رہی ہے. زمینوں کا معاملہ ہے، کوئی 4-5 ہزار ایکڑ کی زمین پر دونوں کا دعویٰ ہے. کوئی بھی اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، گرچہ بہت سارے جرگے ہو کے اس میں فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ جو آئی جی صاحب کو وہاں بلایا گیا تھا، اس آئی جی سندھ کو بلانے سے پہلے جو ہے کشمور کے ایس ایس پی عرفان سمو اور خود وہاں کے ڈی آئی جی سکھر جاوید جسکانی اور مذکورہ جو ہی وڈیرے کے مابین ایک میٹنگ ہو چکی ہوتی ہے. ایک میٹنگ کرتے ہیں خوفناک قسم کی. میٹنگ کیا ہوتی ہے؟ میٹنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے سردار تیغو خان تیغانی اور اس کے پورے قبیلے کے خلاف، جو ان کے بتیجے بانجے جو ان کے ہیں، ان سب کے خلاف کیسا مقدمہ کرے، انہیں کیسے قانونی موشگافیوں میں لپیٹ دیں، کیا کیا جائے اس کے لیے. خود وڈیرے کی جانب سے یہ تجویز دی جاتی ہے پولیس کو، ایس پی کو، ڈی آئی جی کو، کہ اگر ہم کنکوٹ تھانے کے ایس ایچ او، مبینہ طور پر ایس ایچ او گل محمد مہر کو اگر ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور اس کا شور مچاتے ہیں کہ اسے ڈاکو اغوا کر کے لے گئے، تو کیسا رہے گا. اب ظاہر ہے کہ وڈیرے کی ہاں میں ہاں ملا دی خود ایس ایس پی نے. ڈی آئی جی تھوڑے سے سہم گئے، انہوں نے کہا یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ پولیس کا مورال کا معاملہ ہے اور یہ ہم نہیں کر سکیں گے، اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکیں گے. وڈیرا لال پیلے ہو جاتے کبھی، تو پھر کیا کیا جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. یہ تجویز دی گئی کہ اس سارے معاملے میں آئی جی سندھ کو اعتماد میں لیا جائے، آئی جی کو بلوایا جائے، ان کو یہ بات بتائی جائے، انہیں اعتماد میں لے کر یہ کیا جائے، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے آئی جی کو بھی کچھ لالچ دینا ہوگی، تب جا کے آئی جی ممکن ہے کہ آپ کے ہاں میں ہاں ملائے. یہ جو اس میٹنگ میں جو لوگ شامل تھے، انہی میں سے کسی ایک نے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی سے یہ معلومات شیئر کی. بعد ازاں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے توسط سے ان کے ذریعے میسج بھجوا کر آئی جی غلام نبی میمن کو عید والے روز وہاں مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے. ان کے سامنے یہ تمام جو ہے پلان ڈسکس ہوتا ہے. آئی جی کے جو چہرے کے تاثرات اب اس وقت تصویر میں دیکھ رہے ہیں، گرچہ یہ میٹنگ سے یہ معلوم نہیں پہلے کی ہے یا میٹنگ کی بات کی ہے، لیکن چہرے کے تاثرات سے جو ہے وہ پریشانی دکھائی دے رہی ہے چہرے پہ. کیوں لگ رہا ہے کہ یہ جو تصویر ہے یہ میٹنگ کے بعد کی ہے، جب اس میٹنگ میں یہ طے ہو چکا کہ گل محمد مہر نے غائب ہو جانا ہے پراسرار طور پر، اور اس خود ساختہ ڈرامائی غائب کو جو ہے ہم نے اغوا کا نام دینا ہے. اور اسی اغوا کے مقدمے میں پھر ہم سردار تیغو خان تیغانی اور اس کے پورے دوسرے جو بانجے بتیجے ہیں ان سب کو گرفتار کر لیں گے. یہ معاملہ طے ہو گیا. معاملہ طے ہونے کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ گل محمد مہر جو ہے وہ خود کرمپور میں جو ان کی ایک حویلی ہے، خود اس وڈیرے کی، اس حویلی میں جا کر چھپ جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں، اور علاقے میں یہ مشتری کرا دی جاتی ہے کہ ایس ایچ او کو تھانے سے اغوا کر دیا گیا. فرید خان تیغانی اور اس کے لاڈو تیغانی والا جو گروپ ہے، انہوں نے جو ہے وہ ایس ایچ او گل محمد مہر کو اغوا کر دیا. اب اغوا کی اتنی بڑی واردات ہو جاتی ہے، اول تو یہ ڈرامہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ پولیس کی جانب سے اسے حقیقت کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور یہ پھیلا دیا گیا کہ ایس ایچ او کو اغوا کر دیا گیا. یعنی کہ یہ ویسے سندھ پولیس کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ تھانے سے ایس ایچ او اغوا ہو گیا، کشمور کے تھانے سے.
لیکن ایس ایچ او کے اغوا کے بعد نہ کسی قسم کا ری ایکشن، نہ کسی قسم کا رد عمل جو ہے سندھ کے آئی جی کی جانب سے آیا، اور نہ ہی ڈی آئی جی سکھر کی جانب سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا، بلکہ اور تو اور خود ایس ایس پی کشمور کی جانب سے بھی کوئی بھرپور قسم کا جو ہے وہ ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا، ماں سوائے اخباری بیان بازی کے، کہ جو انہوں نے ایک تڑی دی تھی، ایک دھمکی دی تھی تیغو خان تیغانی کو کہ ہم دیکھ لیں گے، ایس ایچ او کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ اس کے بعد میں نے بھی یہ خبر چلائی، مجھے بھی یہ خبر بھجوائی گئی کہ وہ جہانگیر کوئی مہر ہے سکھر کے روڑی کے ایس ایچ او، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، اور ڈاکوؤں نے جو ہے وہ 1 کروڑ کا مطالبہ کیا ہے، ڈیل 50 لاکھ میں ہو گئی، اور 50 لاکھ دینے کے بعد اسے بازیاب کروا دیا جائے گا۔ معاملات چل رہے ہیں اس قسم کی جو ہے وہ ساری کہانیاں جو ہے وہ میڈیا میں جان بوجھ کے پھیلائی گئی۔ یہ ایک ڈرامہ، طے شدہ ڈرامہ یہ کروایا گیا۔ اور اب 1 روز قبل جو ہے، یعنی کہ جمعرات والے روز یا بدھ کی رات کو جو ہے وہ گل محمد مہر کی جو ہے ڈرامائی واپسی ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ مقابلہ کیا ڈاکوؤں سے، یہ کیا وہ کیا، اور کوئی تراش خراش کسی کو آئے بغیر وہ ہنستے مسکراتے جو ہے گل محمد مہر کی بازیابی ہو جاتی ہے، اور انہیں پھولوں کے ہار پہنا دیے جاتے ہیں، جو کہ اسکرین پر اس وقت آپ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ڈرامہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ ناٹک نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر یہاں پر اس وقت غلام نبی میمن کی جگہ کوئی بھی آئی جی ہوتا، XYZ، اگر اے ڈی خواجہ ہوتے، مشتاق مہر ہوتے، کلیم امام ہوتے ہیں، واجد دورانی ہوتے، مشتاق شاہ ہوتے ہیں، غلام حیدر جمالی ہوتے، غلام قادر تھیبو ہوتے، کوئی بھی ہوتا تو کوئی بھی ایسا کرنے کی اجازت، وڈیرا تو وڈیرا چیف منسٹر کو بھی اس بات کی اجازت نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں۔ یہ ایک سیاسی چال چلی گئی، پولیس کا کاندھا استعمال کیا گیا اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے، اپنے مخالفین کو بلیک میل کرنے، اپنے مخالفین کو حوالات میں ڈالنے کے لیے جو ہے پولیس کے مورال کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ آج کا پروگرام بہت ہی اہم ہے، اسے کرتے ہوئے میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے کو چاہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پولیس جو ہے وہ یقیناً اس میرے ان الزامات کو ماننے کو تیار نہیں ہوگی، وہ اس سے انکاری ہے، وہ اس کی تردید کر رہی ہے، لیکن خود کشمور کا بچہ اس بات سے واقف ہے کہ گل محمد مہر کو کسی نے اغوا نہیں کیا۔ وہ خود ڈاکوؤں کا اپنا بندہ ہے، وہ اسے کیسے اغوا کریں گے؟ وہ خود وڈیرے کے کوٹھی میں تھا، ان کے حویلی میں تھا، وہاں ان کا مہمان خاص تھا۔ ان کے بازیابی کے بعد جو ہے پھر یہاں یہ جو پولیس اسٹیشن جس کا میں نے نام لیا تھا کرم پور میں جو ہے 29 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا خود گل محمد مہر کے اغوا کا، جس میں سر فہرست جو ہے سردار تیغو خان تیغانی اور ان کا جو بھانجا ہے عمران خان تیغانی، ان کے بیٹے بھتیجے سارے کو 29 افراد کے خلاف جو ہے یہ اغوا کا مقدمہ کرم پور تھانے میں درج کر دیا گیا۔ ایک ایسا اغوا کا مقدمہ جو صرف سے اغوا ہوا ہی نہیں بلکہ ایک ڈرامائی اغوا کی واردات ہے، جو پولیس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن بلکہ تباہ اور برباد کرنے کا باعث بنی ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے مبینہ طور پر اس تمام تر ڈرامے میں حامی اس لیے بھری تھی کہ خود یہ جو سردار ہیں کرم پور کے جو ایم پی ہے شبیر احمد خان بجرانی نے انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ انہیں آئی جی سندھ کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع دیں گے، سی ایم کو اور خود آصف علی زرداری سے کہیں گے کہ وہ انہیں کنٹینیو کروائیں۔ یہ یقین دہانی ان کو کروائی گئی تھی، جس کے بدلے میں کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ نے خاموشی اختیار کر لی تھی، یعنی کہ انہوں نے اپنی مبینہ طور پر رضامندی ظاہر کر دی تھی میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور پولیس ہی کے بعض انتہائی قابل اعتماد ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ اب میں کیا کہوں اس کو، کیا سندھ پولیس کو میں کیا
فلم اسٹوڈیو کہوں، ان تھانوں کو کیا میں تھیٹر کہوں، ان کے یہ جو افسران ہیں انہیں میں کیا اداکار کہوں، ایس ایچ او کو میں کوئی اداکار کہوں، اس کے ایس ایس پی عرفان سمو اور ڈی آئی جی جاوید جسکانی کے علاوہ خود آئی جی سن کو میں کیا اس پورے ڈرامے کا پروڈیوسر کہوں، ڈائریکٹر کہوں، کیا کہوں ان کو میں؟ یعنی سب کے علم میں تھا کہ یہ ڈرامہ ہے اور کسی نے بھی اف تک نہیں کیا اور اس ڈرامے کو چلنے دیا گیا، بلکہ اس کو حقیقت کا رنگ اس میں بھرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ کسی کو بھی ذرا خیال نہیں آیا کہ اس ڈرامے سے سیاستدان کا تو فائدہ ہوگا، لیکن پولیس کا کتنا بیڑا غرق ہوگا، پولیس کا اعتماد کتنا عوام میں مجروح ہوگا، اس کے بارے میں کسی نے سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس کی تو میں نے کہا کہ اگر اس موقع پر اے ڈی خواجہ ہوتے تو کم از کم وہ سیسا پلائی دیوار بن جاتے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیتے۔ اب سوال میں کرتا ہوں اپنے قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ سے، اگر یہ مان لیا جائے آپ لوگوں نے جس طریقے سے ناٹک کیا ہے کہ یہ گل محمد مہر کو اغوا کیا گیا ہے، مان لیا کہ یہ اغوا ہو چکے ہیں اور یہ ڈاکوؤں کی کسٹڈی میں تھے اور وہاں سے مبینہ طور پر تاوان دے کر یہ واپس لوٹے ہیں، کیا کسی فورس کا یہ قانون ہے کہ اگر اس کا کوئی اہلکار اغوا کر دیا جائے، دشمنوں کے پاس چلا جائے اور وہاں کچھ دن وہ رہے ان کا مہمان بن کر، اس کے بعد اگر اس کو واپس کر دیا جائے تو کیا قانوناً اور اخلاقتاً اس مغوی اہلکار کو اس فورس کا بدستور حصہ رہنا چاہیے؟ کم از کم فوج میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ ان کی تو گاڑیاں، ان کی تو جہاز اگر دشمن کے کسٹڈی میں ایک بار چلے جائے تو ان مشینریوں کو بھی وہ استعمال میں نہیں لاتے، وہ انہیں بھی گاربیج کر دیتے ہیں، اسکریپ کر دیتے ہیں۔ اہلکار تو اہلکار ہیں، انہیں ریٹائر کر دیتے ہیں کہ یہ اب ان کے لیے جو ہے وہ گاربیج ہو چکے ہیں، یہ ان کے لیے چلیدہ کارتوس ہو گئے، یہ ان کے لیے اب خطرے کی گھنٹی بن چکے ہیں، کیونکہ یہ مخالف یعنی دشمنوں کے کمینگاہ سے واپس لوٹ آئے۔ ممکن ہے کہ یہ اب ان کے جاسوس بن کر جو ہے فورس میں آ کر ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے قانون ہمیشہ پوری دنیا کی فورسز کا یہ ہے کہ پھر انہیں دوبارہ فورس کا حصہ نہیں بننے دیا جاتا ہے۔ تو میں سوال کروں گا غلام نبی میمن آئی جی سندھ صاحب آپ سے کہ اگر آپ ہی لوگوں کی منطق کو، آپ ہی لوگوں کی اس لاجک کو، آپ ہی لوگوں کی اس ناٹک کو، میں ناٹک نہیں بلکہ میں حقیقت سمجھ لیتا ہوں کہ واقعی گل محمد مہر کے ساتھ بہت زیادتی، بہت ظلم ہوا تھا، اسے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا، اب وہ بازیاب ہو گئے، تو کیا اب انہیں پولیس فورس میں رہنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں؟ یہ فیصلہ غلام نبی میمن صاحب آپ کریں۔ یہ بہت ہی مطلب ہے کہ سنگین قسم کا معاملہ ہے، بہت ہی حساس ہے، اور بہت ہی اس پہ یعنی کہ آپ کے اس فیصلے پر جو ہے سندھ پولیس کے ڈسپلن کا پورا دار و مدار ہے۔ یہ ڈسپلن فورس سے میں پچھلے پروگراموں میں بار بار جو ہے پولیس کے بڑے افسروں کے عجیب و غریب غیر منطقی فیصلوں کو دیکھنے کے بعد یہ میں کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ یہ پولیس فورس ڈسپلن فورس نہیں ہے، یہ تو کوئی ملٹی نیشنل کمپنی بن چکی ہے، اور اس کے جو یہ ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی، یہ تو ان کے ڈائریکٹر جنرل بن چکے ہیں، یہ تو ایم ڈی بن چکے ہیں، ان کے یہ تو سارے فیصلے جو ہے نفع نقصان کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ لیکن اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، تو خود آپ اپنے یعنی کہ دوسروں کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اپنے ایسی چوز کو اغوا کرواتے ہیں ڈرامائی انداز میں۔ یعنی ذرا بھی آپ نے نہیں سوچا کہ اس کا عوام میں کیا اثر پڑے گا۔ پولیس کی تو عزت آپ نے دو کوڑی کی کر دی عوام میں، کہ عوام کی نظروں میں تو یہ ہے کہ پولیس والے جب ایس ایچ او کو نہیں بازیاب کرا سکے تو وہ عام لوگوں کو کیسے تحفظ فراہم کر سکیں گے؟ یہ کتنا بڑا کویسچن مارک پیدا کر دیا ہے پولیس کے ان بڑے افسروں کی اس مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے۔ انہیں ٹھنڈے دل و دماغ سے جو ہے میری ان باتوں کو جو ہے غور کرنا چاہیے۔ میری یہ تنقید تعمیری ہے، تخریبی نہیں ہے۔ میں خدا نخواستہ کسی کی پگڑی اچالنے سے میرے اندر کوئی پاؤ خون نہیں بڑھ جاتا، یا مجھے کوئی ثواب نہیں ملتا، یا مجھے کوئی تمغے یا انعامات کی بارش مجھ پر نہیں ہوتی۔ میں تو صرف اور صرف جو ہے آئینہ دکھانے کی غلطی کرتا ہوں کہ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ جو بھی کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا پولیس فورس کے لیے۔
وہ ایک قبائلی سردار نے اتنی بڑی فورس کو جو ہے وہ ٹشو پیپر کی طرح سے استعمال کر لیا اپنے مخالفین کے خلاف، تیغو خان تیغانی کے خلاف۔ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر پھڈے دونوں گروپ میں چل رہے ہیں، اور اب ان مقدموں کو جو ہے، یہ جو مقدمہ ہے ایس ایچ او کے اغوا کا، اس کو تلوار بنا کر جو ہے وہ ان کی سر پر جو ہے، سروں پر یہ تلوار بن کر یہ لٹکتا رہے گا کہ، اور اسی مقدمے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ انہیں بلیک میل کرتا رہے گا، انہیں جو ہے وہ 3-4 ہزار ایکڑ زمین کی ملکیت کے دعوے سے وڈرا کرے گا، اور اس کے بعد اب جو یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، متوقع انتخابات میں ہمیشہ جو ہے یہ تیغانی قبیلہ جو ہے اس کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، یہ جو شبیر بجرانی ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، تو اب وہ انہیں پریشرائز کرائے گا، دھمکی دے گا کہ اگر ہمیں ووٹ نہیں دو گے تو ہم تمہیں اس اغوا کے مقدمے میں گرفتار کروا دیں گے، اگر ووٹ دو گے اور اس اپنی زمین کی ملکیت سے وڈرا ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے سے یہ کیس ویس سارے کے سارے ختم کرا دیں گے۔ دیکھو فائدہ سارا اس کا ہو رہا ہے، اور استعمال کون ہو گئی؟ پوری کی پوری سندھ پولیس ہو گئی۔ سندھ پولیس کا امیج، سندھ پولیس کا وقار سب کا سب جو ہے وہ قدموں کی ٹھوکر بن چکا ہے، صرف ایک وڈیرے کی سیاسی چال اور خود سندھ پولیس کے آئی جی کی انتہائی، اب میں کیا لفظ بیوقوفی استعمال کروں، کیا استعمال کروں، کہ ان کی بیوقوفی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے ابتدا میں جو شعر علامہ اقبال کا کہا تھا کہ غلامی میں نہ آتی ہیں شمشیریں، ان غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ میمن صاحب، ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ان وڈیروں کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا را ان کے ان جھوٹے دعووں سے، جھوٹے وعدوں سے خود کو نکالیں، حالات کو، واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس پولیس فورس کے سربراہ ہیں، ان کی عزت، اس کا وقار آپ کے حرکتوں پر جو ہے اس کا انحصار ہے، آپ کے فیصلوں پر جو ہے سندھ پولیس کے وقار کا دار و مدار ہے۔ آپ اکڑ جائیں گے تو پولیس فورس اکڑ جائے گی، آپ لیٹ گئے تو پوری کی پوری پولیس فورس جو ہے وہ لیٹ جائے گی۔ اب آپ جو ہے وہ اس ایس ایچ او کے خلاف خدا را کاروائی کریں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایس ایچ او گل محمد مہر آپ سے زیادہ جو ہے اس علاقے کے وڈیرے کا وفادار ہے، اس کا تابع دار ہے، اس کا جانثار ہے، اس کے لیے تو جان دے سکتا ہے، لیکن آپ کے کہنے پر کچھ بھی نہیں کرے گا۔ انہی کے کہنے پر وہ مغوی بن گیا، اسی کے کہنے پر جو ہے پولیس فورس کی پوری عزت اور شہرت اور اس کی سارا دبدبے کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا، اور اپنے وڈیرے کے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ خود مدعی بن گیا۔ اب اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ ستم، اس سے زیادہ اور افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ میں اب سندھ پولیس کو ناٹک والی پولیس نہ کہوں، اسٹیج والی پولیس نہ کہوں، فلمی پولیس نہ کہوں، ڈرامائی پولیس نہ کہوں، تو میں کیا کہوں؟ یہ ناظرین کچھ تصویریں آپ لوگ اس وقت دیکھیں، یہ پولیس کے افسران ہیں، کوئی ٹی وی اسٹیج آرٹسٹ نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کے یہ مختلف روپ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے کوئی اندھا بھی یہ اندازہ لگائے بغیر نہیں رہ سکے کہ یہ پولیس کے ملازم کم ہیں اور اسٹیج کے آرٹسٹ اس وقت آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اس وقت جو ہے وہ کیمرے کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اداکاری کرنے کی کوشش اس وقت کر رہا ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اس وقت آپ کو پولیس افسر کم اور اداکار جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ یہ جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں ایس ایس پی موصوف، یہ لگتا ہے کہ سندھ پولیس کے اکشے کمار ہیں، بالکل انہی کی کاپی کرتے ہوئے اس وقت آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی جو ہے بریکنگ نیوز۔ دو تصویروں کا جو کنیکشن تھا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے۔ تصویریں آپس میں بالکل ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ وہ ابتدائی ہے جہاں پر منصوبہ بنایا گیا تھا گل محمد مہر کے اغوا کا، اور دوسری تصویر میں ان کی بازیابی جہاں پر وہ اینڈ ہو جاتا ہے، اور اسی مقدمے کو جو ہے بنیاد بنا کر جو ہے پھر اس پورے کے پورے قبیلے پر جو ہے وہ زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اس سے قبل کہ چاہوں جاتے جاتے جو ہے ایک اور بھی انتہائی اہم خبر شیئر کرتا چلوں۔ خبر یہ ہے کہ پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کی بی کمپنی میں کوئی
15 पुलिस वाले थे जिन्हें जो है वो अब उनकी रिहाई अमल में लाई जा चुकी है। 4 की रिहाई अमल में लाई चुकी है और 11 जो है वो पहले ही डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिए गए थे। अब जब नाटक और ड्रामा की बात चल ही पड़ी है तो मैं ज़रा सा इन ईमानदारी का दावा करने वाले बास जो हमारे पीएसपी अफसरान हैं, जो कि सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक जो है वो करप्शन में डूबे हुए हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा करप्शन उनकी है कि मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद वो खुद को ईमानदार, दयानतदार, उसूल परस्त कहलवाते हुए उनकी ज़बानें जो है नहीं थकती। और वो खुद को ईमानदार कैसे जाहिर करते हैं, यानी कि बेईमान तो हैं, हराम तो खाते हैं, लेकिन खुद को ईमानदार जाहिर करने के लिए उन्हें रैंकर्स पुलिस वालों को मामूली शिकायतों पर जो है वो उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना पड़ता है। यानी कि उन्हें डिसमिस किए बगैर उनकी ईमानदारी, उनकी दयानतदारी, उनकी उसूल परस्ती साबित ही नहीं हो सकती। इसको कहता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी जो काम वो कर रहे हैं बड़ी मिकदार में, उसके मुकाबले में आटे में नमक के बराबर अगर दूसरे पुलिस वाले वही काम करे तो फिर ये उनके आगे जल्लाद बनकर जो है वो उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने से भी बाज नहीं आते। ये जितने भी पुलिस के बड़े अफसरान जो कि इस वक्त डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर रहे हैं सारे के सारे पुलिस एहलकारों को मामूली शिकायतों पर, वो तमाम के तमाम अफसरान जो है खुद करप्शन में डूबे हुए हैं। वो कोई फरिश्ते नहीं हैं, वो कोई आसमान से या दूध के दुले हुए नहीं है, वो सब के सब खुद करप्ट हैं, हरामखोर हैं, लेकिन दूसरों को हराम खाते हुए जो है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो उन्हें हराम खाने पर सजा देते हैं कि ये हमारी नक्काली क्यों कर रही है, ये हमारी नकल क्यों कर रही है, ये हमारी नक्शे कदम पर क्यों चल रहे हैं, ये तो हमारी रियाया है, इन्हें तो जो है नाक की सीध पर चलना चाहिए। यानी हराम खाना जो है वो हमारा हक है, हमारे अलावा कोई उसको हराम को नहीं खा सकता। इसी वजह से जो है ये उन रैंकर्स को जो है वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर देते हैं। उन्हीं 11 जो पुलिस अफसरों को डिसमिस किया गया था उन्हें आज जो है वो बहाल कर दिया गया है, जिसमें आरामबाग थाने के जो है वो SHO नदीम हैदर हैं, वहाँ कांस्टेबल जो है वो आफ्ताब उर्फ अब्बू के अलावा कांस्टेबल जानजेब, इनको बहाल कर दिया गया है। इसी तरीके से जो है खुद एक इंस्पेक्टर थे शाहनवाज ओदो, ये चौहर जमाली थाने के SHO थे सजावल के, इन्हें भी बहाल कर दिया गया है। इसी तरीके से जो है कांस्टेबल ASI जाहिद लाकड़ जो है मोहम्मद खान ये बहाल हो गए, कांस्टेबल अली शेर जमाली बहाल हो गए, ये सजावल के थे। इस तरीके से ASI हादी बख्श जो है ये नज़रपुर चौकी इंचार्ज थे मोहम्मद खान के, इन्हें बहाल कर दिया। हेड कांस्टेबल कासम मल्लाह मोहम्मद खान टंड गुलाम हैदर हैदराबाद रेंज के, इन्हें बहाल कर दिया है। इसी तरीके से जो है मुनीर अहमद जत्तोई को बहाल कर दिया है और कांस्टेबल जो है पीर बख्श कोसो को बहाल कर दिया है। कांस्टेबल केवल दोदर को बहाल कर दिया गया है। अब ये 4 और सिपाहियों को जो है वो आज निकाल दिया है B कंपनी से फर्रुख बशीर की सिफारिश पर, जो कि CM के पर्सनल स्टाफ अफसर हैं। ये हेड कांस्टेबल राजा शहजाद इत्तेहाद टाउन के हैं, केमाड़ी के, इन्हें निकाल दिया है। साउथ के जो है एक कांस्टेबल जो है राजा शहजाद, इन्हें निकाल दिया है। और एक जो है वो मुनीर अहमद जतोई है, ये बेनज़ीराबाद के जो हैं एयरपोर्ट के ASI, इन्हें बहाल करके निकाल दिया है। और एक और कांस्टेबल है, मेरा ख्याल है कि ये पीर बख्श कोसो सक्खर के हैं, इन्हें भी जो है वो आज बहाल करके जो है B कंपनी पुलिस हेडक्वार्टर से इन्हें रिहाई दिला दी गई है। ये B कंपनी नहीं बल्कि ये काला पानी है। अभी भी 33 पुलिस एहलकार जो कि सक्कर और लड़काना के हैं, जो कि नाकर्दा ख़ताओं की सज़ा भुगत रहे हैं, उनकी भी रिहाई जो है वो आज कल में अमल में लाई जाएगी। लेकिन ग़ुलाम रसूल अरबाब जो कि SHO थे गालिबन इत्तेहाद टाउन के, उन्होंने जो एप्लीकेशन या जो पटिशन की है IG के खिलाफ, लग ये रहा है कि सब के सब बहाल हो के निकल आएंगे, माँ सिवाय जो है ग़ुलाम रसूल अरबाब के। उन्हें जो है लग ये रहा है कि IG की जानिब से
نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے فورس کے سربراہ کے خلاف ہائی کورٹ میں جانے کی جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیسے کیا. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین، آج کے پروگرام کا جو بقیہ حصہ ہے پارٹ 2 آئی جی کے حوالے سے اور خود وزیر اعلیٰ سندھ کے جو پرسنل سٹاف افسر جو ہیں فروغ بشیر کے حوالے سے جو ہے کل میں ڈیٹیل پروگرام کروں گا. کل کا پروگرام بھی دیکھنا نہ بھولیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.